آیت نمبر ہے 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ اس کائنات میں ہر بھلائی، ہر نعمت، ہر چیز کا خزانہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ میری اور آپ کی زندگی اور ہماری زندگی میں جو بے بسی، محتاجگی، وہ خود یہ بتلاتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت کے ایسے مظاہرے اور اللہ کی رحمت کے ایسے نظارے دیکھتے ہیں جس سے خود بخود یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ نظر نہ آنے والی نعمتیں ہوں جیسے عزت ہے، صحت ہے، ایمان ہے، دین ہے، سکون ہے، یہ بھی سب کا سب اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس وقت ان نعمتوں کے ملنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو آدمی کو یہ نعمتیں یوں مل جاتی ہیں، خود حیران ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ واپس لیتے ہیں تو یہ نعمتیں یوں ہاتھ سے نکل جاتی کہ انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ اس لیے بھائیو، ان باتوں کا صرف جاننا کافی نہیں، ان کی معرفت حاصل ہو، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا لازم جز ہیں۔ یہ جاننا کافی نہیں ہے، ان پر اتنا پختہ ایمان ہو کہ اس زمین پر رہتے ہوئے، اگرچہ اس زمین پر رہتے ہوئے مادیت، دنیا کی چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے ہٹاتی، لیکن مومن وہ ہے جو ان کی ہرگز کوئی پرواہ نہ کرے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم اپنے خزانوں میں سے ہر چیز اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دینے کا، نوازنے کا ایک اصول ہے، ایک ترتیب ہے۔ مثلا میں ایک بات آپ سے عرض کروں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یکدم نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کو نوازنے کا جو طریقہ ہے وہ تدریج ہے، آہستہ آہستہ ہے۔ میں اور آپ بعض مرتبہ جلدی مچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو نبوت بھی بھائی 40 سال کے بعد عطا کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں ملنے والی ساری نعمتوں، ایسا نہیں کہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ رات کو کچھ صبح کو کچھ، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے دینے کا جو طریقہ ہے وہ بتدریج ہے، آہستہ آہستہ ہے۔
ہم جلدی مچا دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ منٹوں میں ہمیں یہ نعمتیں مل جائیں، اس طرح اللہ تعالیٰ دیتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، دینا اسی نے ہے اور وہ دیں گے ضرور، دینا بھی اسی نے ہے اور وہ دیں گے ضرور۔ اس لیے حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگو، یوں کہہ کر مانگو میرا اللہ مجھے یہ نعمت ضرور دے گا، میرا اللہ مجھے یہ نعمت ضرور دے گا۔ جو بندہ پوری پختگی کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ جل جلالہ بھائی پھر اپنی نعمتوں سے بندوں کو ضرور نوازتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم پانی سے بھری ہوائیں چلاتے ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہم رس بھری ہوائیں چلاتے ہیں، ہم رس بھری ہوائیں چلاتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں نا اللہ کا نظام ہے، پوری دنیا پہ جو پانی برس رہا ہے وہ سارا سمندر کا ہے، لیکن سمندر کا پانی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ کڑوا ہے، اس کی نمکیات اتنی تیز ہے، اس کی نمکیات اتنی تیز ہے کہ وہ انسانی جسم کو منٹوں میں ختم کر دے۔ وہاں جا کے پہلی مرتبہ جب کراچی پڑھتے تھے پتہ نہیں تھا، اسی کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لی، وہ بعد میں بے چین ہو گیا، الرجی سمجھ نہ آئی یہ کیا ہو گیا۔ وہ پھر کسی دوست نے وہاں کے دیکھا، اس نے کہا بھائی کیا پریشانی ہے، بتایا یہ تو بہت، اس نے بتایا یہ نمکیات ہیں، میٹھے پانی سے اچھی طرح دھو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو سمندر کا پانی وہ تو انتہائی کھارا نمکیات ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ اسی سمندر کی جو بخارات اٹھتے ہیں، انہی بخارات کو اللہ جل جلالہ بادلوں میں بدل دیتے ہیں، پھر انہی بادلوں کو ہوائیں ہمارے یہاں آ کے برساتی ہیں۔ اس کے اندر اللہ کا کوئی ایسا فلٹر کا نظام ہے کہ جب وہ بارش برستی ہے تو بہترین پانی ہوتا ہے، اور پھر وہ بارش جب زمین کے اندر چلی جاتی، وہ پانی جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید فلٹر کر دیتے ہیں۔ وہی پانی جب زمین سے، اب ہم بوروں سے جو پانی نکال رہے ہیں یہ بھی تو سمندروں کا ہی پانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح فلٹر کرتے ہیں، قدرت کا کیسا نظام ہے۔ بادلوں کو دیکھتے ہیں، یوں پکڑ کے دیکھتے ہیں، بادلوں تو بخارات ہیں، آپ سمندر پر جائیے، سمندر کے اوپر سے بخارات اٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو روئی کے گالوں سے بھی زیادہ نرم ہے، وہ تو صرف ہوا ہے، یوں بھاپ ہے، پتہ نہیں اللہ کا کیا غیبی نظام ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم پانی سے بھری ہوائیں چلاتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم آسمان سے ان کے ذریعے پانی برساتے ہیں، اوپر سے پانی برستا ہے۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر یہی پانی ہم تمہیں پلاتے ہیں، پھر یہی پانی بھائی ہم تمہیں پلاتے ہیں، ہر جاندار کو پلاتے ہیں۔ قرآن نے ویسے تھوڑی فرما دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کی زندگی بھائی پانی سے وابستہ کر رکھی ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، جناب یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ پانی کا ایسا عجیب نظام ہے، آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، زمین ان پانی کو اپنے اندر سمو رہی ہے، پورا سال انسان ندیوں سے، نالوں سے، بور کے ذریعے، موٹروں کے ذریعے یہی بارشوں کا پانی استعمال کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان دنوں گرمی برسا کر پہاڑوں کے اوپر جتنا برف ہے اس کو پگھلا رہے ہیں، وہ ساری آ رہی ہے۔ اب سردی شروع ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ برف باری کریں گے، برف باری کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس پانی کو محفوظ کر دیں گے، پھر پوری گرمی میں وہ تھوڑا تھوڑا پانی پوری انسانیت استعمال کرتی رہے گی۔ ہمارے یہاں پٹرول ہم نے خود نکال کے دینا ہوتا ہے، دیکھ لیجئے ہم انسانوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں، اور پٹرول ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش بنتا ہے۔ پانی جو ہے پٹرول سے ہزاروں گنا بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اگر اللہ تعالیٰ اسی پانی کو بندوں کے اختیار میں دے دیتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کی تقسیم کو، ہوا کی تقسیم کو اپنے پاس رکھا، اس کو بندوں کے حوالے نہیں کیا۔
اور قدرت کا غیبی نظام عجیب حرکت کرتا ہے، پورا ایک نظام حرکت کرتا ہے، تو وہ پانی جو ہے ہمارے حلق تک پہنچتا ہے، اور ادھر سے ہم نکمے ہیں اس پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا بھی یاد نہیں رہتا، اس پانی سے پہلے بسم اللہ بھی۔ اب وہ جو پانی کا ایک گلاس میرے اور آپ کے ہونٹوں تک پہنچ رہا ہے، پتہ نہیں سمندر کے کس خطے کہاں سے وہ اٹھا ہے، کتنے 100 کلومیٹر سفر کر کے وہ بادل آئے ہیں، وہ برسے ہیں، پھر پتہ نہیں کتنے فلٹروں نے کام کیا ہے، وہی بارش کا پانی زمین میں گیا ہے، زمین نے پتہ نہیں کس طرح صاف کرا کے وہ مجھ تک پہنچایا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ بھائی اس پانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی پانی پیا بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہا۔ جب روزہ کھولتے، گرمی کا روزہ ہوتا، پانی پیتے تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میری رگوں کو تر کر دیا، جس نے میری رگوں کو کیا کر دیا؟ تر کر دیا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اب دیکھو فرما رہے ہیں ہم اسی طرح زندہ کریں گے تمہیں۔ دیکھو نا، پانی کو ہم کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ سمندروں کا پانی کہاں سے آ رہا کوئی نہیں بتا سکتا۔ بھائی سمندر کا پانی کہاں سے آ رہا ہے کوئی بتا؟ سمندر میں جو پانی ہے وہ صرف بارشوں کا تھوڑا ہے، بارش تو اتنا پانی پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ سمندر کا پانی کس نے پیدا کیا؟ کوئی مائی کا لال بتائیے کدھر سے پیدا ہو رہا ہے؟ اب وہ اللہ جو سمندر کی نمکیات سے بخارات کو بادلوں کی شکل میں بدلتے ہیں، پھر ہواؤں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ بادلوں کو پورے علاقوں میں جا کے برساتی ہیں، اور کچھ فلٹر ان کا جو ہے وہ بادل کر دیتے ہیں، پھر زمین کر دیتی ہے، بہترین پانی ہم تک پہنچتا ہے۔ فرمایا ہے بندو تم کیسے کہتے ہو کہ ہم تمہیں زندہ نہیں کر سکتے؟ پانی کی ذرا اس پر غور کرو، اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، جو خدا یہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، بے شک ہم ہی تمہیں زندہ کریں گے، ہم ہی تمہیں کیا کریں گے؟ زندہ۔ وَنُمِيتُ، اور بھائی موت بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ دیکھو بھائیو، موت عجیب ایک نظام ہے۔ کوئی شیخ سعدی کا کہنا، اگر کسی کا بس موت پہ چلتا تو بادشاہ لوگ تو کبھی نہ مرتے، بادشاہ لوگ تو کبھی نہ مرتے۔ میڈیکل نے اتنی ترقی کر لی، پتہ نہیں آگے کتنی ترقی کریں گے۔ ذرا اس سے کہیے یار یہ روح کو ذرا جسم سے الگ نہ ہونے دے، چونکہ موت اسی کا نام ہے، لیکن یہ روح کسی کے قابو میں آتی نہیں ہے۔ جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ساری بہاریں اسی سے ہیں۔ یہ جو جسم تر و تازہ ہے یہ روح کا ہی کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ روح نکال لے تو وہی مضبوط جسم کہیں گے جی بیٹا باہر ہے، اس نے 4 دن کے بعد آنا ہے، اس کو کسی برف خانے میں لگاؤ، کسی سرد خانے میں لگاؤ۔ یہی جسم جو ہے یہی سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی ساری رونقیں بھائی کس سے بحال ہیں؟ روح سے بحال۔ اور روح کو جب اللہ اشارہ کرتے ہیں جی ادھر آ جاؤ، جناب پھر ساری دنیا مل کے اس روح کو روک نہیں سکتی۔ فرمایا ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی کیا کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روح، یہ سافٹ ویئر آ جاتا ہے اور یہ اس میں اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ مدت پوری کرتے ہیں، روح کو اشارہ کرتے ہیں، روح نکل کر وہ جاتی، روح نکل کر وہ جاتی۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، لوگوں ہم ہی وارث ہیں۔ اصل بھائی کیا ہیں؟ ہم ہی وارث ہیں۔ تم اپنی طرف سے وارث بنائے پھرتے ہو، اصل والی وارث ہمارا بھائی کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے بھائی جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو سارا مال کس کی ملکیت میں چلا گیا؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وراثت میں اسی طرح تقسیم کرو۔ بڑے بڑے بادشاہ اللہ جل جلالہ نے ان کو بڑے بڑے فرعونی دعوے تھے، چونکہ زمین و آسمان کے ہر چیز کے وارث اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے تاریخ میں ایسے عجیب واقعات ہیں، تاریخ میں ایسے عجیب واقعات ہیں کہ جناب
سامان جو تھا وہ 100 برس کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا، منٹوں میں اللہ تعالیٰ نے ملینیٹ کر دیا۔ محرم چل رہا ہے، آپ یزید ہی کو لے لیجئے، میں نے اس کو محرم کی تقریروں میں بہت بیان کرتا ہوں۔ یزید نالاقی کر گیا، اور اس سے بڑی بغیرتی اور خباثت کی عبید اللہ بن زیاد نے، اور اس سے بڑی خباثت کی کوفہ کے لوگوں نے۔ میں ہمیشہ ہر محرم ان 3 کرداروں کو بیان کرتا ہوں۔ یزید کو حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ کر گئے، وصیت کر کے گئے، حضرت امیر معاویہ اہل بیت کے لیے اتنے نرم تھے، اتنے نرم تھے۔ 40 ہجری میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، اور 41 ہجری میں تمام اہل بیت نے بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ کی۔ 10 سال حضرت 50 میں جا کے حضرت حسن کی وفات ہوئی ہے، اور 60 میں جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ یہ 19 سال بنتے ہیں۔ 19 سال تمام اہل بیت نے قیادت کو قبول کر لیا، بھائی کن کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اس 19 سالوں میں تمام اہل بیت کہاں ٹھہرتے تھے؟ شام جا کے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ۔ حضرت امیر معاویہ بہت ہی تحمل والے تھے، وہ تو بیٹے کی نالائقی آ گئی نا، اور جب آخری وقت آئے تو بیٹے کو بار بار وصیت کی، میں نے بڑی محنت سے اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کیا ہے، ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے اس کا خیال کرنا۔ اور خود شیعہ مورخین نے لکھ دیا کہ امیر معاویہ یہ بھی کہہ کر گئے، مجھے لگتا ہے کہ لوگ حضرت حسین کو تیرے مقابلے پر کھڑا کریں، ان کی نسبت کا خیال کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، درگزر کرنا۔ کیا کرنا؟ درگزر کرنا۔ لیکن یزید کو یہ تھا کہ حضرت حسین میرے اقتدار کے لیے کیا ہے؟ خطرہ۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے نمبر بنانے کے لیے خبیث نے واقعہ کربلا کر دیا۔ یزید خاموش ہو گیا، بلکہ جی میں خوش ہو گیا، چلو اچھا ہے، میرے رستے کی رکاوٹ کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے واقعہ کربلا کے چند مہینوں بعد یزید کیا ہو گیا؟ جوانی میں مر گیا۔ انسان کرتا پوچھا، لیکن ہوتا وہ ہے بھائی جو کس کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد یزید کا بیٹا، ان کا نام بھی معاویہ ہے، وہ خلیفہ بنے، 40 دن خلافت سنبھالی۔ 40 دن کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری میرے والد پہ کو دی تھی، یزید کو، وہ اس کو سنبھال نہ سکے اور اہل بیت والا وقوع ہو گیا، میں اس ذمہ داری کو نہیں سنبھالتا۔ 40 دن کے بعد حکومت چھوڑ دی، پھر حکومت دوسرے لوگوں کے پاس چلی گئی۔ اللہ کا نظام ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یزید نے اپنے اقتدار کے لیے کتنا بڑا ظلم ڈھا دیا، کتنا بڑا ظلم ڈھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھائی یزید کو بھی کیا کر دیا؟ مٹا دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے بھائیو، ہم دنیا میں اپنے پاؤں جمانے کے لیے، اپنے وجود کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، ہوتا وہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہوتا بھائی وہی ہے جو کس کا فیصلہ ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے سورہ کوثر میں کیا ہے؟ ان شانئک ھو الابتر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتیرا کہا ان بدبختوں نے کہ نرینہ اولاد ہے نہیں ہے، بچیاں ہیں، چند دن کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ان کو کیا پتہ، ان کو کیا پتہ کہ ہم نے اس ہستی کی شان کو ایسا اونچا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت انسانوں میں کسی کو عطا نہیں کی۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، لوگوں ہر چیز کے وارث ہم ہی ہیں، ہماری طرف آؤ۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، یقیناً ہم جانتے ہیں ان کو بھی جو تم سے پہلے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تمہارے بعد ہیں، سارا اختیار ہی ہمارے پاس ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا۔
تیرا رب ہی ان سب کو کیا کرے گا؟ جمع کرے گا۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ خاک میں مل رہا ہے سارا کچھ، نہ، اللہ کا بھائی غیبی نظام ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو، وہ لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب اسرافیل سور پھونکیں گے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو جمع فرما دیں گے۔ انہو حکیم، بے شک وہ اللہ کی ذات ساری حکمتوں کا منبع ہے، علیم، اس کا علم بھی کامل ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری مٹی کے جتنی اقسام ہیں ان کے اجزاء کو اکٹھا کیا اور اس کو نمی دی۔ نمی کے بعد جس وقت وہ خشک ہوئی ٹھیکری کی طرح، جیسے بٹھے پر ہم جاتے ہیں نا، وہ کچی مٹی جو وہ کچی اینٹ بناتے ہیں پکانے سے پہلے، وہ اتنی پک چکی ہوتی ہے اس کو آپس میں مارتے ہیں تو آواز آتی ہے، اس میں اچھی خاصی پختگی آئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت اس مٹی میں طاقت آ گئی، زمین کے سارے اجزاء لیے، اجزاء لے کر اللہ جل جلالہ نے ان کو نمی دی، اور نمی کے بعد اللہ جل جلالہ نے عرش کے سامنے حضرت آدم کا پتلا کچی اینٹ کی طرح پڑا رہا۔ جب یہ پتلا مضبوط ہو گیا اور اس میں سے آواز لگ گئی آنی ٹھیکری کی طرح، پھر اللہ جل جلالہ نے یکدم اس میں روح کو پھونکا اور حضرت یہ مٹی انسانی وجود میں تبدیل ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے پوری نسل چلا دی۔ چونکہ حضرت آدم کو زمین کے تمام اجزاء اور خلاصے سے پیدا کیا تھا، اس لیے حضرت آدم کی اولاد میں گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گندمی ہیں، ہر طرح کے مزاج کے ہیں، اور اسی لیے اولاد آدم کی سب سے زیادہ ضرورتیں زمین سے وابستہ ہیں۔ بھائی کس سے وابستہ ہیں؟ ہاں، چونکہ ہمیں پیدا زمین سے کیا ہے، اس لیے ہمارا کھانا پینا، پانی، رہائش، چلنا پھرنا، رہنا، ہر چیز ہماری مٹی سے وابستہ ہے، اور موت کے بعد بھائی ہم نے کدھر جانا ہے؟ مٹی ہی میں جانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ جبریل علیہ السلام فارا چوک کسی دکان سے پھل خرید رہے ہوں، ان کو ضرورت ہی نہیں، چونکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو مٹی کی مصنوعات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نیاز پیدا کیا ہے، چونکہ نور کا مٹی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اور آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری تمام کھیتی باڑی، یہاں تک کہ ہمارے لباس کے انتظام کپاس کی شکل میں، بھائی وہ بھی سارے کہاں سے ہوتے ہیں؟ وہ بھی سارے مٹی سے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم دیا کہ تم نے رہنا بھی مٹی کے مزاج پر ہے۔ تم نے رہنا بھی کس کے مزاج پر ہے؟ مٹی کے مزاج پر رہنا ہے۔ مٹی میں ہم نے عاجزی رکھی ہے۔ مٹی سب کو سب کچھ دیتی ہے، لیکن کبھی بھی بڑے بڑے دعوے نہیں کرتی۔ تم نے رہنا بھی مٹی کے مزاج پر ہے، تم نے عاجزی اور انکساری سے رہنا ہے۔ تم خاکی ہو، تمہاری فطرت ہم نے مٹی بنائی ہے، تم نے اسی طرح رہنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی مٹی پر، ریت پر بیٹھنا پسند تھا۔ اللہ کے نبیوں زمین پر بیٹھتے تھے، پسند تھا، اور سجدہ بھی اسی مٹی پر کرتے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر سجدے کی مٹی پیشانی کو لگ جائے اس کو ہٹائے نہ، اس کو ہٹاؤ نہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بندگی ہے۔ قرآن یہ حقیقتیں یہاں ایک تو اللہ اپنی قدرت بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کریں گے، اور قرآن میرے اور آپ کے تخلیق کے مراحل کو بیان کر کے مجھے اور آپ کو یہ بھی سبق دے رہا ہے کہ تمہیں مٹی کی فطرت پر رہنا ہے۔ والجان، اور جنات کو۔ جان جو ہے یہ جس طرح ساری انسانیت کے والد آدم ہیں، سارے جنات کے جو والد ہیں وہ جان ہیں۔ بھائی وہ کون ہیں؟ وہ جان۔ والجان خلقناہ من قبل، اور ہم نے پیدا کیا جان کو اس سے پہلے۔ اس سے پتہ چلا کہ جنات ہم سے پہلے پیدا ہوئے۔ بھائی قرآن کی آیت سے کیا پتہ چلا؟ جنات ہم سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ من نار السموم،
ہم نے لپٹوں والی آگ سے پیدا کیا۔ آگ جب جلائی جاتی ہے تو ایک تو اوپر دھواں ہوتا ہے، اس دھواں سے نیچے والی جو آگ ہے نا وہ بڑی صاف ستھری ہوتی ہے۔ یہ جو صاف ستھری آگ ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے بھائی کس کو پیدا کیا؟ جنات کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے جنات کو وجود دیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے نور سے فرشتوں کو وجود دیا۔ قرآن کریم یہ مراحل بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ رکوع سے انشاءاللہ کل دوبارہ چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔